السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب بہن بھائی کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ دنیا اور آخرت کو سنوارے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ تو میرا آج کا ٹاپک ہے حقیقی مفلس کون۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس میں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم میں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو اور نہ مال و متاع۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت کے روز مفلس وہ ہوگا جو نماز، روزہ اور زکوٰۃ یعنی کہ ہر قسم کی عبادات لے کر آئے گا، اور ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، تو کسی کو مارا ہوگا۔ تو جب یہ سب گناہ لے کر آئے گا تو اس مظلوم کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یعنی کہ جس پر یہ اس نے ظلم کیے، اور دوسرے کو بھی اس کی نیکیاں عطا کر دی جائیں گی۔ پھر جب یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی ان حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی جو اس پر واجب ہیں، تو ان کی خطائیں اور برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی، اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کا حق مارنا یہ نہیں ہے کہ کسی کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کر لیا ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسرے انسانوں کو کسی بھی طرح کی اذیت پہنچانا بھی حق تلفی ہے، کیونکہ ہر شخص کا حق ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور کسی بھی طرح سے گالی کے ذریعے سے یا مارنے کے ذریعے سے اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ روز قیامت جب انصاف کا ترازو رکھا جائے گا تو ہر قسم کی حق تلفی کے لیے نیکیاں ادا کرنی پڑیں گی، اور نیکیاں ختم ہونے کی صورت میں حقداروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کا مال چرایا ہے، تو روز قیامت چرایا ہوا مال اس کے مالک کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن چور وہ مال واپس نہیں کر سکے گا کیونکہ وہاں تو اس کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ کہ اس چور نے اگر کچھ ثواب کے کام کر کے کچھ نیکیاں بھی کمائی ہوں گی، مثلا نماز، تلاوت قرآن، روزہ وغیرہ جیسی نیکیاں، تو اس کی نیکیوں کے اس ذخیرے میں سے چوری کے مال کے مالک کو نیکیاں دے کر راضی کیا جائے گا، اور اگر اس چور نے کچھ اور لوگوں کے حق بھی دبائے ہوں گے تو ان کو بھی مجرم کی نیکیاں دے کر عدل و انصاف کا تقاضا پورا کیا جائے گا۔ اگر اس طرح حقوق غصب کرنے والے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حقداروں کے گناہ جو ہیں وہ مجرم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اور وہ اس دن پھر اس طرح سے بالکل بے یار و مددگار ہو کر عذاب کا نوالا بن جائے گا۔ اب آخرت میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہر کسی کو نجات کے لیے نیکیوں کی ضرورت ہوگی، مگر اس دن کوئی کسی کو اپنی نیکیاں نہیں دے گا۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا نیک عمل ہے، اور اگلا جہان تو آپ کو پتہ ہے کہ فیصلے کا گھر ہوگا، وہاں پر تو عمل کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ عمل کی جگہ تو یہ دنیا ہے، اور نیکیاں اسی دنیا میں ہی کمائی جا سکتی ہیں۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر شخص اس دن اکیلا اکیلا حاضر ہوگا، یعنی اس دن اس کے ساتھ کوئی حمایتی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ جو کچھ بھی بیتے گی اس کو اکیلے ہی برداشت کرنی پڑے گی۔ تو ان حقائق کی روشنی میں یہ سبق واضح ہوتا ہے کہ ہر شخص کو کوئی بھی قدم اٹھانے یا عمل کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ کہیں روز قیامت وہ خالی ہاتھ تو نہیں رہ جائے گا، کہیں اس کی نیکیاں دوسروں کو تو نہیں مل جائیں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہیں وہ صحیح معنوں میں مفلسی کا شکار تو نہیں ہو جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اصل مفلسی کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا۔ تو ثابت ہوا کہ ہمیں ہر حال میں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، اور روز قیامت اس مفلسی سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو اب آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنی اطاعت پر پھیر دے، آمین۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔